السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی علی رسول الکریم۔ جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انوریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے سنن ابو داؤد شریف کی سلسلہ وال جو ہے ریکارڈنگ حاضر خدمت ہے۔ آج ہم جو ہے باب فی نسخی مستثنی بہ من عدت المطلقات، یعنی باب نمبر 37 ہے، یہ 37 اس باب کا مطالعہ کریں گے۔ حدیث نمبر 2282۔ حدثنا احمد بن محمد بن ثابت المروزی حدثني علی بن حسین عن ابیہ عن یزید بن النحوی عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ نے اس آیت کے سلسلے میں فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ اس آیت میں مطلقہ عورتوں کی، طلاق شدہ عورتوں کی عدت بیان کی گئی ہے، یعنی جن عورتوں کو طلاق ہو چکی ہے وہ اپنے نفسوں کو 3 قروء تک روکے رکھیں۔ اس آیت کے بارے میں فرمایا اور اس کے بعد دوسری آیت کے بارے میں واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر۔ یہ آیت ان عورتوں کے بارے میں ہے جو حیض کے خون سے مایوس ہو چکی ہیں۔ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، اور وہ خواتین تمہاری عورتوں میں سے، تمہاری بیویوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہو تو ان کی عدت جو ہے مکمل 3 مہینے ہیں۔ فنسخ من ذالک، یہ منسوخ ہو گئی اس سے، اور فرمایا ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، کہ اگر تم ان عورتوں کو طلاق دے دو ان سے صحبت کرنے سے پہلے تو پھر ان کے اوپر کوئی عدت نہیں ہے جس کو تم شمار کرو گے۔ مطلب یہ ہوا جو مطلقہ ہیں جن کو ان کے شوہر طلاق دے دیے اور وہ حیض والیاں ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے دخول بھی ہوا، جماع بھی ہوا، صحبت بھی ہوئی، جن سے صحبت ہوئی ان کو حیض بھی آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں ان کی عدت 3 قروء یعنی 3 حیض۔ اور جو عورتیں حیض سے مایوس ہو چکی ہیں کم سنی کی وجہ سے یا عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے، ان کی عدت 3 مہینے۔ تو یہ دونوں بھی اس قسم کی عورتیں ہیں کہ جن کی 3 قروء 3 حیض عدت ہے، کہ جن کو حیض آتا تھا اور جن سے صحبت ہوئی ہے۔ لیکن ایسی عورتیں کہ جن سے نکاح ہوا لیکن نکاح کے بعد شوہر نے قربت اختیار نہیں کی، نہ حکمی قربت نہ حقیقی قربت۔ حقیقی قربت کا مطلب صحبت کرنا، اور حکمی قربت کو شریعت جو ہے خلوت صحیحہ سے تعبیر کرتی ہے۔ خلوت صحیحہ کا مطلب میاں بیوی کا ایک مقام پر اس طور پہ رہنا کہ وہاں ان کی صحبت کے لیے کوئی چیز مانع نہ ہو، نہ مانع شرعی ہو نہ مانع طبعی ہو۔ مانع شرعی سے مراد آپ یہ لے سکتے ہیں کہ جیسے عورت اگر حالت حیض میں ہے تو یہ مانع شرعی ہے، اور مانع طبعی اور مانع شرعی میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے رمضان کا مہینہ ہے اور دن کا وقت ہے اور میاں بیوی ایک ساتھ کچھ دیر رہے تو جو ہے روزے کا وقت یہ مانع شرعی بن جائے گا۔ یا پھر ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی تو ہیں لیکن وہاں پہ کوئی ایسا بچہ ہے جو سمجھدار ہے، جن کے سامنے عموماً جو ہے صحبت اختیار نہیں کی جاتی ہے، تو وہ بھی ایک معنی ہوتا ہے، اس کو خلوت صحیحہ بولتے ہیں۔ تو خلوت صحیحہ بھی صحبت یعنی وطی کے حکم میں ہوتی ہے۔ تو جن عورتوں کے ساتھ صحبت نہیں ہوئی ہے تو ان کے لیے کوئی عدت نہیں ہے۔ اس کی تفصیلات جو ہیں بعد میں ذکر کی جائیں گی۔ اب جو ہے چونکہ یہ طلاق کے 2 ابواب تھے، ان 2 کا خلاصہ اور اس کے متعلق جو اختلافات ہیں اس کو بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ پہلی چیز تو یہ سمجھیے کہ مطلقات کے اقسام کیا ہیں، مطلقہ عورتوں کی کتنی قسمیں ہیں، اور کس کے لیے
متاع ہے، یعنی برتنے کا کچھ سامان۔ اس سلسلے میں ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ مطلقات کی 4 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں؟ 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ عورت جس کے ساتھ حقیقتاً یا حکماً یہ عمل نہیں کیا گیا۔ یہ عمل سے مراد صحبت۔ حقیقتاً کا مطلب واقعتاً صحبت نہیں ہوئی، حکماً کا مطلب خلوت صحیحہ بھی نہیں پائی گئی۔ تو جس عورت کے ساتھ نہ صحبت ہوئی، نہ خلوت صحیحہ پائی گئی، نہ اس کا مہر مقرر ہوا، تو ایسی عورت کے لیے کیا ہے؟ متاع دینا واجب ہے۔ اور متاع کیا ہے؟ یہ قمیص، اوڑھنی اور تہمد، یعنی نیچے کا لباس۔ دوسری قسم وہ عورت جس کے ساتھ حقیقتاً یا حکماً یہ عمل نہیں کیا گیا لیکن اس کا مہر مقرر کر دیا گیا تھا۔ پہلی وہ عورت تھی کہ حقیقتاً یا حکماً صحبت نہیں ہوئی اور مہر بھی مقرر نہیں ہوا، تو اس کے لیے متاع ہے۔ جس عورت کے ساتھ حقیقتاً یا حکماً صحبت تو نہیں ہوئی لیکن اس کا مہر مقرر ہو گیا، تو اب اس کے لیے نصف مہر ہے۔ کتنا؟ نصف مہر۔ جو مہر مقرر ہوا تھا اس کا آدھا مہر دینا یہ واجب ہے، اور متاع دینا یہ مستحب ہے۔ تیسری قسم وہ عورت جس کے ساتھ حقیقتاً یا حکماً جو ہے یہ عمل نہیں کیا گیا لیکن اس کا مہر مقرر ہوا، تو پھر ایسی صورت میں اس کو مہر دیا جائے گا اور اس پر متاع دینا یہ مستحب ہو گیا۔ ایک صورت یہ ہے جس عورت کے ساتھ حقیقتاً یا حکماً یہ عمل کیا گیا، یا تو صحبت کی گئی یا پھر خلوت صحیحہ پائی گئی، اس کا مہر بھی مقرر کیا گیا، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے مہر مثل دینا یہ واجب ہے، اور اس کو متاع دینا یہ بھی مستحب ہے۔ یہ 4 قسمیں علامہ قوجوی حنفی نے فقہ احناف کے حوالے سے لکھی ہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ عورتوں کی عدت جو مقرر کی گئی، اس کا شان نزول اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس سلسلے میں ہم ایک حدیث اوپر پڑھے تھے جو حضرت اسماء بنت یزید ابن سکن انصاریہ کی حدیث تھی۔ ان کے شوہر ان کو طلاق دیے، تو اس وقت طلاق کے بعد عدت کا کوئی رواج نہیں تھا۔ جب وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اسی وقت اللہ تبارک و تعالی جو ہے عدت یعنی مطلقہ کے لیے عدت کے احکام نازل فرمایا۔ اب یہاں پر یہ دیکھنا ہے ہمیں، جو ہم نے پہلے اس سے عرض کیا تھا کہ مطلقہ عورتوں کے اقسام اور ان کی عدتیں۔ ایک آیت میں پڑھتا ہوں، اس میں ایک قسم کی عورتوں کی عدت بیان کی گئی ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ اس آیت کے اندر مطلقہ عورتوں کی عدت بیان کی گئی ہے جنہیں حیض آتا ہو، کہ ان کی عدت 3 حیض ہیں۔ اب مطلقہ عورتوں کی عدت 3 حیض یہاں بیان کر دی گئی، لیکن مطلقہ عورتوں کی الگ الگ نوعیت ہوتی ہے۔ بعض ایسی عورتیں ہوتی ہیں کہ جن سے دخول ہوتا ہے، بعض ایسی ہوتی ہیں جن سے دخول نہیں ہوتا ہے۔ تو جن سے دخول ہوتا ہے ان کی عدت تو 3 حیض ہے، اور جن سے دخول نہیں ہوتا ہے ان کے لیے کوئی عدت نہیں، یعنی نکاح ہوا، نہ خلوت صحیحہ پائی گئی، نہ وطی پائی گئی، اور یوں ہی طلاق ہو گئی، یا پھر شوہر مر گیا، تو ان دونوں صورتوں میں عورت کی عدت کوئی بھی نہیں ہوتی ہے۔ عدت اسی وقت ہوتی ہے جب کہ صحبت ہوئی ہو یا خلوت صحیحہ ہوئی ہو۔ تو اس آیت کریمہ میں مطلقہ عورتوں کی عدت بیان کی گئی، تو اس سے ہم یہاں پر یہ چیز ایڈ کر سکتے ہیں کہ مطلقہ سے مراد یہاں ایسے ہی مطلقہ عورتیں ہیں جو مدخول بہا ہوں۔ دوسری آیت، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کا حکم بیان کیا ہے جن کا نکاح تو ہوا مگر صحبت نہیں ہوئی۔
ان کی عدت ہے یا نہیں ہے۔ تو فرمایا گیا کہ اگر تم نے مباشرت سے پہلے، صحبت سے پہلے طلاق دے دی ہے تو پھر ان کے لیے کوئی عدت نہیں ہے۔ اب ایک اور آیت کو دیکھ لیجئے۔ تیسری قسم کی وہ عورت ہوتی ہے جس کا حکم اس آیت میں بیان کیا گیا، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یعنی وہ عورت جو مطلقہ ہو اور حاملہ ہو تو اس کی عدت وضع حمل ہے۔ یوں ہی وہ عورت جو متوفی عنہا زوجہا ہو اور حاملہ بھی ہو، اس کی عدت بھی وضع حمل ہے۔ ایک اور قسم ہے وہ عورت جو مطلقہ ہو، غیر حاملہ ہو، لیکن صغر سنی یعنی کم عمری یا زیادہ عمر کی وجہ سے اس کو حیض نہ آتا ہو تو اس کی عدت یہ 3 مہینے ہیں۔ اس کا بیان اس آیت میں ہے، وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ 3 أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ، یعنی اور وہ تمہاری عورتوں میں سے وہ جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، اگر تمہیں اشتباہ ہے اس بات میں کہ ان کی عدت کیا ہوگی، شبہ ہے، تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور جن عورتوں کو بھی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا ان کی عدت بھی 3 مہینے ہے۔ یہ ہو گیا صاحب۔ اب اس کے بعد جو ہے عدت کے مقاصد کیا ہیں، عدت کیوں مقرر کی گئی، اس کو بھی جو ہے ہم زیر بحث لاتے ہیں۔ مطلقہ عورتوں کے لیے، متوفی عنہا زوجہا کے لیے اور حاملہ عورت کے لیے، ان سب کے لیے عدتیں ہیں۔ جس کے لیے عدت نہیں ہے وہ کون ہے؟ وہ عورت جس کا نکاح ہوا لیکن حکماً یا حقیقتاً جو ہے صحبت نہیں پائی گئی، یعنی غیر مدخول بہا، اس کے لیے عدت نہیں ہے۔ تو عدت کی حکمت کیا ہے؟ عدت کی حکمت میں پہلی چیز یہ بیان کی جاتی ہے کہ استبراء رحم، یعنی رحم کو صاف کرنا، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ عورت حاملہ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کو حیض آ گیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حاملہ نہیں ہے۔ تو ایک تو مقصد ہے استبراء رحم، رحم کی صفائی۔ دوسری حکمت ہے کہ اگر عورت طلاق کے بعد یا شوہر کے مرنے کے بعد دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہے تو عقد اول اور عقد ثانی کے درمیان اتنی مدت کا ہونا ضروری ہے کہ جس میں پہلے شوہر کے اثرات اور اس کے نشانات، اس کی صحبت کی یادیں عورت کے دل سے محو ہو جائیں۔ کیونکہ اگر فوری نکاح کا حکم دیا جاتا تو اس صورت میں جو ہے ایک لمبی زندگی جو ایک شوہر کے ساتھ وہ گزاری تھی تو اس کے صحبت کے جو اثرات ہیں اور اس کے جو جذبات ہیں اور جو خیالات ہیں وہ بار بار اس کی زندگی کو متاثر کرتے رہیں گے۔ اس لیے عقد ثانی اور عقد اول اور عقد ثانی کے درمیان ایک ایسے وقفے کی ضرورت ہے کہ جس میں جو ہے زوج اول یعنی پہلے خاوند کے جو اثرات نقش ہو چکے تھے دل و دماغ سے وہ محو ہو جائیں اور یہ عورت خالی الذہن ہو کر جو ہے دوسرے شوہر کے نکاح میں رہ کر اچھی زندگی گزار سکے۔ تیسری حکمت یہ بیان کی جا سکتی ہے کہ جب عورت کو عدت کا حکم دیا گیا کہ 3 مہینے جو ہے مثلا 4 مہینے 10 دن طلاق کی عدت میں کہ اتنے زمانے تک 3 حیض تک وہ عدت گزارے گی، تو اس زمانے میں اس کو اس بات کا موقع میسر آئے گا کہ وہ طلاق کے نتیجے اور اس کے انجام پر غور کریں گی اور وہ سوچے گی کہ کس خطا کی بنیاد پر، کس غلطی کی بنیاد پر میرا شوہر مجھے طلاق دیا ہے، تاکہ جب وہ دوسرے شوہر کے نکاح میں جائے تو ان غلطیوں کا اعادہ نہ ہو۔ یہ حکمت اس صورت میں تو صحیح ہے کہ جب کہ عورت کی غلطی پر شوہر طلاق دے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورت اپنی جگہ صحیح ہوتی ہے اور شوہر کی زیادتی کی وجہ سے، شوہر کے ظلم کی وجہ سے طلاق واقع ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں کیا حکمت بن سکتی ہے؟ اس صورت میں حکمت یہ ہوگی کہ اگر شوہر کی بدسلوکی یا زیادتی کی وجہ سے طلاق واقع ہوئی تو اب دوسرے سے نکاح کرنے کے درمیان ایک ایسا وقفہ ہوگا جس میں یہ غور و فکر کرے اور آئندہ زندگی میں احتیاط سے کام لے تاکہ گزشتہ شوہر کی طرح اس شوہر کے ساتھ وہ حالات پیش نہ آئیں۔ تو یہ 3 حکمتیں ہم ذکر کیے یہاں پہ، ان حکمتوں اور اس کے علاوہ بے شمار حکمتیں ہیں، عدت سے وابستہ ہیں۔
اس لیے شریعت مطہرہ جو ہے عورت کو عدت گزارنے کا حکم دی ہے۔ اب یہاں پر سب سے اہم مسئلہ ہے جو فقہا کے حوالے سے فقہا کے اختلافات ہیں۔ ہم نے شروع میں عرض کیا تھا، اور چونکہ حدیث میں بھی قرآن میں بھی آیا ہے کہ والذین والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، مطلقہ عورتیں ان کی عدت جو ہے 3 قروء ہے، یہ قرآن میں آیا ہے۔ اب قروء کا جو لفظ ہے یہ مشترک ہے طہر کے درمیان اور حیض کے درمیان۔ قروء کا معنی حیض بھی آتا ہے، قروء کا معنی طہر بھی آتا ہے۔ اسی اشتراک کی بنیاد پر فقہائے اسلام کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا۔ بعض حضرات نے یہاں قروء سے مراد حیض لیا، بعض حضرات نے قروء سے مراد یہاں طہر لیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل، ان دونوں حضرات کے نزدیک قروء سے مراد حیض ہے، یعنی مطلقہ عورت 3 حیض تک عدت گزارے گی، جبکہ امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک قروء کا معنی چونکہ طہر ہے، لہٰذا ان کے یہاں مطلقہ عورت کی عدت یہ 3 طہر ہے۔ یہ جو اختلاف ہوا فقہا کے اندر، تو دونوں نے بھی قرآن کے معانی پہ غور کیا، اور اشتراک کی بنیاد پر جس کو جو دلائل قوی نظر آئے، ایک امام کے نزدیک جو ہیں طہر کے مطابقت میں دلائل نظر آئے تو انہوں نے طہر کا حکم دیا، اور دوسرے امام نے جو ہے ان کو حیض کے دلائل نظر آئے تو انہوں نے قروء سے مراد حیض لے لیا ہے۔ لیکن احناف کا جو موقف مذہب ہے یہاں پر، وہ قروء سے مراد یہ حیض ہے، اسی پر ہم جو ہے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی چیز تو یہی دیکھنا کہ اختلاف کی بنیاد یہی ہے کہ قروء کے لفظ سے اختلاف ہوا ہے۔ تو لغت میں اس کے دونوں معنی ہیں، حیض بھی ہے طہر بھی ہے۔ تو پہلے جو ہے اس کے معنوی اعتبار سے لفظ قروء کے معنی کے لحاظ سے ہم یہ تائید پیش کریں گے کہ قروء کا جو اصلی معنی ہے وہ حیض ہی ہے، طہر نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں امام ابو بکر نے بہت بہترین دلائل جو ہیں اس سلسلے میں قائم کیے ہیں لغت کے اعتبار سے۔ علامہ ابو بکر جساس حنفی، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ قروء کا اطلاق حیض پر بھی ہوتا، طہر پر بھی ہوتا، یہ بات درست ہے، لیکن کچھ دلائل احناف کے پاس ایسے ہیں جن دلائل کی بنیاد پر قروء بمعنی حیض یہی راجح ہے۔ پہلی دلیل، اہل لغت کے یہاں قروء کا جو اصلی معنی ہے وہ وقت ہے۔ قروء کا اصلی معنی وقت ہے۔ اس لحاظ سے اگر اہل لغت کی یہ بات ہم تسلیم کریں کہ قروء کا اصلی معنی یعنی قرء کا اصلی معنی یہ وقت ہے، تو اس لحاظ سے بھی اس کا معنی حیض ہونا یہ زیادہ راجح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وقت کسے کہتے ہیں؟ وقت کہتے ہیں کسی چیز کے حادث ہونے کو، کسی چیز کے پیدا ہونے کو۔ وقت کیا ہے؟ زمانہ کیا ہے؟ حرکتوں کا، حرکت کا یکے بعد دیگرے آنا۔ سورج کی رفتار ہے، چاند کی رفتار ہے، ان کے چلنے سے وقت پیدا ہوتا ہے۔ تو وقت کا مطلب ہے کسی چیز کا حادث ہونا، پیدا ہونا، اور جو چیز حادث ہوتی ہے وہ حیض ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کے لیے طہر تو اس کی اصلی حالت ہے، حیض ایک ایسی حالت ہے جو اس پر طاری ہوتی ہے، یعنی بعد میں آتی ہے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے کہ قرء کا اصل معنی وقت ہے، اور وقت کے معنی کو اگر غور کریں تو یہ چیز جو ہے حیض کے اندر پائی جاتی ہے، طہر کے اندر نہیں پائی جاتی، کیونکہ حیض ایک حادث حالت کا نام ہے اور طہر ایک اصلی حالت کا نام ہے، جبکہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ حادث ہو۔ دوسری چیز، بعض حضرات نے یہ کہا کہ ایک معنی تو یہ بیان کیا اہل لغت نے کہ قرء کا اصلی معنی جو ہے وقت ہے۔ بعض حضرات نے قرء کے معنی میں یہ کہا کہ قرء کا جو اصلی معنی ہے لغت میں وہ ہے جمع کرنا، تالیف، جمع کرنا۔
اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو قرء کا معنی حیض ہونا یہ زیادہ راجح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایام حیض میں، حیض کی مدت میں جو خون ہوتا ہے وہ جمع ہوتے رہتا ہے، وہ جمع ہوتا رہتا ہے، رحم کے اندر خون جمع ہوتا رہتا ہے، حالانکہ طہر کی حالت میں، پاکی کی حالت میں ایسی کوئی کیفیت جو ہے طاری نہیں ہوتی ہے۔ تو ان حضرات کی طرف سے بھی دیکھا جائے تو قرء کا معنی یہ حیض لینا یہ زیادہ مناسب ہے۔ تو یہ ایک دلیل ہو گئی اہل لغت کے اعتبار سے، یعنی اہل لغت نے قرء کے اصلی معنی میں دو باتیں کہیں، ایک تو یہ کہ وقت ہے یہ، اس لحاظ سے بھی قرء کا معنی حیض زیادہ راجح ہے، اور دوسری چیز انہوں نے کہا کہ اس کا معنی جمع کرنا ہے، تالیف کرنا ہے، ترکیب کرنا ہے، اس لحاظ سے بھی جو ہے قرء کا معنی حیض لینا یہ زیادہ راجح ہے۔ دوسری دلیل، جس عورت کو حیض آتا ہے تو اس کو ذات الاقرا کہا جاتا ہے، قرو والی، قرو والی۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جو کمسن عورت ہو، بچی ہو یا بوڑھی عورت ہو، بانجھ ہو، اس کو ذات الاقرا نہیں کہا جاتا ہے۔ جس کو حیض آتا ہے، ماہواری آتی ہے، اس کو ذات الاقرا کہتے ہیں، لیکن جس کو حیض نہیں آتا ہے اس کو ذات الاقرا نہیں کہتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ قرو کا اصلی معنی حیض ہے، طہر نہیں ہے۔ دو دلیلیں ہو گئیں۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ قرآن کے کسی لفظ کو سمجھنے کے لیے سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح۔ قرآن کریم میں جو بھی لفظ آیا، اس لفظ کا معنی متعین کرنے کے لیے سب سے پہلا ماخذ اور سورس اور ذریعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ قرو کو کس معنی میں استعمال کیا ہے۔ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرو کا لفظ یہ حیض کے معنی میں استعمال کیا ہے اور طہر کے معنی میں استعمال نہیں فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ مستحاضہ اپنے ایام اقرا میں نماز پڑھنا چھوڑ دے، اور آپ نے حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش سے فرمایا تھا کہ جب تمہاری قرو، تمہارا قرع، یعنی وہاں قرع کا لفظ آیا تھا، جب تمہاری قرو آ جائیں تو نماز چھوڑ دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لفظ قرو کو حیض کے معنی میں استعمال کیا، طہر کے معنی میں استعمال نہیں کیا ہے۔ تو ان تین دلائل کی بنیاد پر احناف نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ قرآن کریم میں جو لفظ قرو ہے، یہاں پر قرو سے مراد حیض ہے، اور یہی مذہب جو ہے زیادہ راجح ہے۔ البتہ دیگر ائمہ کے بھی اپنے اپنے دلائل ہیں، اور انہوں نے اپنی دلائل کی روشنی میں جو ہے اپنے مسلک کو واضح کیا ہے۔ اب ہمارے احناف کا جو مسلک تھا اور جو ہے اس کے حوالے سے ہم نے یہ کچھ باتیں ذکر کر دیں۔ اب آگے جو ہے اس کے بعد کا جو باب رہیں گا وہ 38واں باب ہے، باب فی المراجعات، یعنی رجعت کا باب، باب نمبر 38، حدیث نمبر 2283۔ اس حدیث کو ہم پڑھیں گے۔ حدثنا سہل بن محمد بن الزبیر العسکری، حدثنا یحیی بن زکریا بن ابی زائدۃ عن صالح بن صالح عن سلمۃ بن سہیل عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن عمرہ۔ یہ سند ہو گئی۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلق حفصۃ ثم راجعها، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو
طلاق دی، اس کے بعد ان سے رجعت فرمائی، رجوع فرمایا. یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تھیں. تو آپ طلاق دینے کے بعد ان سے رجعت فرمائیں. اب یہاں پر اس باب کے تحت ایک حدیث ذکر کی گئی، اب اس میں رجعت کا حکم بیان کیا گیا، لہذا اس کی تفصیلات یہ ضروری ہیں. رجعت کا معنی کیا ہے؟ رجعت کا معنی آتا ہے لوٹانا، رجوع کرنا لغت میں، اور اصطلاحاً رجعت کا معنی ہے کہ پہلے سے جو نکاح قائم ہے پھر سے اسے برقرار رکھنا. جو نکاح پہلے سے قائم ہے اس کو برقرار رکھنا. مثلا شوہر اپنی بیوی کو ایک طلاق دیا، کیا دیا؟ ایک طلاق دیا. ایک طلاق دینے کے بعد دونوں آپس میں غور و فکر کرے اور اس کے بعد یہ سوچے نہیں ساتھ میں رہنا یہ زیادہ مناسب ہے. تو مدت گزرنے سے پہلے حیض آنے سے پہلے جو ہے دونوں پھر سے زندگی گزارنے لگے. تو جو نکاح پہلے سے موجود تھا اس کو برقرار رکھ لیا گیا. اگر مدت گزر گئی اور دونوں کا ارادہ ساتھ رہنے کا نہیں ہے تو مدت گزرنے کے بعد خود بخود عورت جو ہے بائنہ ہو جائیں گی. تو پرانے یعنی پہلے سے جو نکاح موجود ہے اسی نکاح کو برقرار رکھنا یہ رجعت ہے. اور ایسی طلاق کو طلاق رجعی بولتے ہیں جس میں مرد اپنی بیوی کو بغیر نکاح جدید کے اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے. طلاق کی 3 قسمیں ہیں. طلاق کی 3 قسمیں ایسی ہیں کہ رجعت صرف ایک میں ہی ہوتی ہے. ایک طلاق رجعی ہے، طلاق بائن ہے، طلاق مغلظہ ہے. یعنی بغیر نکاح کے لوٹانے کی ایک ہی صورت ہے طلاق رجعی. طلاق بائن میں، طلاق مغلظہ میں نہیں لوٹا سکتے بغیر نکاح کے. تو صرف طلاق رجعی ایسی ہے کہ عدت ختم ہونے سے پہلے مرد کو حق ہوتا ہے کہ وہ رجعت کر سکتا ہے، لیکن عدت گزرنے کے بعد اب رجعت نہیں کر سکتا، بلکہ رجعت کے لیے عورت کی رضامندی ہونا یہ بھی ضروری نہیں ہے. اگر عدت کے اندر شوہر اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دیا، اب وہ عدت گزارنے لگی، ابھی عدت کے اندر ہے، شوہر اس سے رجعت کرنا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں عورت کی رضامندی بھی نہیں چاہیے، جبراً اس کو اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے کیونکہ ابھی پورے طور پر وہ نکاح کے باہر نہیں ہوئی ہے. لیکن طلاق بائن دے دیا، عورت نکل گئی نکاح سے، اب عورت کی مرضی کے خلاف اس سے دوسرا نکاح نہیں کر سکتا، وہاں پر اس کی رضامندی ضروری ہے. تو طلاق رجعی میں اصل عورت نکاح کے اندر ہی رہتی ہے مدت کے اندر اور بغیر نکاح جدید کے وہ پھر سے نکاح میں رکھ سکتا ہے. اب طلاق رجعی کے کئی طریقے ہوتے ہیں. رجعت کا معنی تو ہم نے ذکر کیا کہ رجعت کا معنی ہے کہ لوٹانا، اور اصطلاحی معنی ہے جو نکاح پہلے سے قائم ہے اس کو برقرار رکھنا. طلاق کی جو اقسام ہیں ان اقسام میں صرف طلاق رجعی ایسی ہے جس میں عدت سے پہلے بغیر نکاح کے عورت کو پھر سے واپس لیا جا سکتا ہے اور اس میں عورت کی مرضی کو بھی دخل نہیں ہوتا ہے. اب دوسری چیز، رجعت کے طریقے کیا ہیں؟ رجعت کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ زبان سے صاف الفاظ کہہ دے کہ میں نے تجھ کو اپنے نکاح میں لوٹا لیا اور اس پر 2 گواہ بنا لے. یہ رجعت کا بہترین طریقہ ہے. جو شوہر اپنے عورت کو طلاق رجعی دے چکا تھا، اب وہ رجعت کرنا چاہتا، نکاح میں لینا چاہتا، تو وہ زبان سے صاف کہے کہ میں تجھے اپنے نکاح میں لوٹا لیا اور اس بات پر وہ 2 گواہ بنا لے. یہ رجعت کا بہترین طریقہ ہے. یا رجعت کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرے
جو دو معنی رکھتے ہوں، حقیقی معنی یا مجازی معنی، اور اس سے رجت مراد لی جا سکے. یعنی حقیقی معنی تو ان سے وہ تو ظاہر ہوں گے، اور کچھ مجازی الفاظ ہوں، کچھ ایسے الفاظ ہوں جو مجازن رجت کے لیے استعمال کیے جاتے ہوں. جیسے ایک تو یہ ہے کہ شوہر بولا کہ میں تجھے نکاح میں لوٹا لیا، بالکل حقیقی رجت کا لفظ ہو، الفاظ ہو گئی. ایک مجازی الفاظ استعمال کیا انہیں یہ بولا کہ تو میرے نزدیک ویسی ہی ہے جیسے پہلے تھی، تو میرے لیے ویسی ہی ہے جیسی پہلے تھی. اب یہ الفاظ حقیقت رجت کے لیے نہیں ہیں، لیکن مجازن یہ بول کے رجت مراد لے سکتا ہے. تو ایسے الفاظ جو مجازن رجت کے لیے استعمال کرے تو وہاں اگرچہ اس میں رجت کا لفظ نہ ہو، لیکن نیت کر لیا تو اس سے رجت ہو جائے گی، اور اگر نیت بھی نہیں کرا تو رجت نہیں ہوں گی. جیسے یہی جملہ ہے کہ تو میرے لیے ویسی ہے جیسے پہلے تھی، تو اس میں رجعت کا لفظ ہے نہیں، تو یہاں پر اس کو نیت کرنا یہ ضروری ہے. تو رجعت کا پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ زبان سے صاف صاف کہہ دے کہ میں نے تجھ کو اپنے نکاح میں لوٹا لیا، اس پر دو گواہ بنا لی، بہترین طریقہ ہے. رجعت کے لیے جو استعمال کیے جائیں کریں وہ دو معنی رکھتے ہوں، یا تو حقیقتاً اس کا معنی رجعت ہو یا پھر مجازاً اس کا معنی رجعت ہو. تو ان دونوں صورتوں میں چاہے وہ حقیقی الفاظ ہوں رجعت کے لیے یا وہ مجازاً رجعت کے لیے استعمال کیے گئے ہوں نیت کے طور پر، تو ان کو کیا بولتے ہیں؟ رجعت قولی بولتے ہیں. اچھا، رجعت کا دوسرا طریقہ، یہ تو زبان سے رجعت کراؤں نے، ٹھیک ہے. رجعت کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عورت کے ساتھ ایسے کام کیے جائیں جو صرف بیوی کے ساتھ کیے جاتے ہیں. ایسا کوئی بھی کام کر لیا جو بیوی کے ساتھ کیا جاتا ہو، مثلا اس کو شہوت سے چھو لے، یا اس کو بوسہ لے لے، یا صحبت کر لے، تو ان تمام صورتوں میں بھی رجعت ہو جاتی ہے. لیکن اس کے لیے گواہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. جب مرد عورت کے ساتھ ایسا کوئی کام کیا جو صرف بیوی سے کیا جاتا ہے، مثلا بوس و کنار کرنا یا اس کو شہوت سے چھونا، تو ایسے افعال کے لیے گواہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ کام کرے. گواہی کی ضرورت کب ہے؟ جب کہ وہ زبانی رجعت کرتا ہو، لیکن کام کے ذریعے رجعت کر رہا تو پھر ایسی صورت میں گواہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بھی رجعت کی ایک صورت ہے. تو اس کو آپ جو ہے فعلی رجعت بول سکتے ہیں. دو طریقے ہو گئے. ایک تو یہ ہے کہ قولی رجعت حقیقی الفاظ کے ذریعے، مجازی الفاظ کے ذریعے جو ہے رجعت کرے، اور ایک یہ ہے فعلی رجعت، ایسے کام کے ذریعے رجعت کرے جو کام صرف بیوی کے ساتھ کیا جاتا ہے. اب رجوع کرنے نہ کرنے کی صورت میں طلاق کی کیا صورت ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں طلاق واقع ہونے کے اعتبار سے تین قسموں پر ہیں. یعنی عدت گزر جانے کے بعد عورت اور مرد کی حیثیت کیا رہے گی. پہلی طلاق رجعی، وہ طلاق جس کے بعد عورت کی عدت کے اندر مرد کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ عورت سے رجوع کر لے، لیکن مرد کو یہ اختیار صرف ایک یا دو طلاق تک رہتا ہے. ایک یا دو طلاق تک. اگر تین دے دیا اب اس کے بعد رجعت کا اختیار نہیں رہتا. یہ طلاق رجعی. اس کا حکم کیا ہے؟ طلاق رجعی کا حکم یہ ہے کہ طلاق دیتے ہی وہ نکاح سے نہیں نکلے گی. اگر کوئی مرد اپنی عورت کو سیدھے بول دیا، زید ہندا کو بولا 3 طلاق تجھے، تو وہ فوری بلا تاخیر نکاح کے باہر ہو گئی. لیکن طلاق رجعی میں فوراً نکاح کے باہر نہیں ہوتی ہے، بلکہ عدت گزرنے تک وہ نکاح کے اندر رہتی ہے. عدت کے اندر اندر شوہر اس کو دیکھ سکتا ہے، چھو سکتا ہے، صحبت کر سکتا ہے، مگر ایسا کرتے ہی رجعت ہو جائیں گی.
اور اگر وہ عدت کے اندر ان ساری چیزوں سے باز رہا، اپنے آپ کو محفوظ رکھا، اور جو ہے عورت طلاق رجعی کی عدت میں جو ہے زیب و زینت بھی کرتی رہی، بناؤ سنگار بھی کرتی رہی، کہ ہو سکتا ہے مرد اس کی طرف مائل ہو جائے اور رجعت کر لے، اور رجعت کر لے، اور عدت گزر گئی، مرد نے رجعت نہیں کی، تو وہ نکاح سے نکل گئی۔ بھئی عدت کے اندر طلاق رجعت والی عورت کو واپس لے سکتا ہے وہ، تو عدت میں انہیں کیا کری، وہ خوب بناؤ سگار کرتی رہی، اس لیے تاکہ اس کا شوہر اس کی طرف مائل ہو جائے، لیکن شوہر مائل نہیں ہوا اور اس کو نکاح میں نہیں لیا، اب وہ عدت گزرتی باہر ہو جائیں گی، گزرتی باہر ہو جائیں گی۔ اگر عدت کے اندر اندر وہ کچھ بناؤ سگار کر رہی تھی، شوہر اس کا مائل ہو گیا، مائل ہو کے وہ شہوت کے ساتھ چھو لیا یا زبانی طور پر رجعت کر لیا، تو پھر نکاح کے اندر واپس آ جائیں گی۔ اگر عدت پوری ہو گئی طلاق رجعی والی عورت کی، اب وہ نکاح سے نکل گئی، اب اس کے لیے یعنی اپنے شوہر کے لیے وہ اجنبیہ کی حکم رکھیں گی، اور اب اگر پھر سے نکاح کرنا ہے تو بغیر نکاح کے اس بیوی کو اپنی بیوی نہیں بنا سکتا، اس عورت کو اپنی بیوی نہیں بنا سکتا ہے۔ یہ طلاق رجعی کا حکم ہو گیا۔ طلاق بائن کسے کہتے ہیں؟ اگر عورت کو ایک یا دو طلاق رجعی دے کر عدت کے اندر اس سے رجوع نہیں کیا، تو عدت گزر جانے کے بعد وہ عورت بائن یعنی جدا ہو جاتی ہے۔ بائن کا مطلب بین کا مطلب درمیان آتا ہے، دو چیزوں کے درمیان کب بولیں گے؟ جبکہ جدائی ہو۔ تو طلاق بائن وہ عورت جو شوہر سے جدا ہو چکی ہے اور دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن گئے، لیکن اگر عدت گزرنے کے بعد یا ایک عرصہ ایک زمانہ گزرنے کے بعد دونوں باہمی رضامندی سے جدید نکاح کرنا چاہیں، تو ان کا دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، نئے ایجاب و قبول اور نئے حق مہر کے ساتھ ہوگا۔ سمجھ گئے؟ طلاق بائن میں عورت نکاح کے باہر ہو گئی، عدت گزار لی، دونوں اجنبی ہو گئے، اب ایک مدت گزر گئی، وہ لوگ الگ الگ رہتے رہے، اب جو ہے دونوں کی باہمی رضامندی ہوئی کہ پھر سے ہم ساتھ زندگی گزاریں گے، تو ان کو چاہیے کہ نیا نکاح کریں۔ تو نئے نکاح میں یہ نہیں سوچنا کہ نہیں پرانا مہر تھا وہ کافی ہے، نیا مہر باندھنا پڑے گا۔ ایجاب و قبول ویسے ہی پوری جو نکاح کی اولین صورت تھی وہی صورت یہاں اختیار کی جائے گی۔ طلاق بائن کا حکم کیا ہے؟ طلاق بائن کا حکم یہ ہے کہ طلاق دیتے ہی وہ عورت نکاح سے نکل گئی، اب وہ شوہر کے لیے اجنبیہ ہو گئی۔ طلاق رجعی میں جیسے رجعت کے اندر اندر شوہر اپنی بیوی سے مل سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے اس کے پاس، طلاق بائن کی عدت میں ایسا نہیں کر سکتا۔ طلاق دیتی وہ اجنبی ہو گئی، اس لیے اس کو دیکھنا، چھونا اور یہ تمام چیزیں اب اس کے لیے ممنوع ہو گئی۔ البتہ اس کو یہ گنجائش ابھی باقی ہے کہ اگر وہ اس سے پھر سے اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے تو پھر عدت گزارنے کے بعد جو ہے اس سے جدید نکاح کر سکتا ہے۔ اب تیسری قسم ہے طلاق مغلظہ۔ طلاق مغلظہ جو ہے کسے کہتے ہیں؟ طلاق مغلظہ وہ طلاق ہے، وہ صورت ہے جس میں 3 طلاقیں 3 طہروں میں متواتر دی جائیں۔ طہر کا مطلب پاکی کا زمانہ، ہر حیض کے بعد پاکی کا زمانہ آتا ہے، اس کو طہر بولتے ہیں، ناپاکی کے زمانے کو حیض بولتے ہیں۔ تو 3 طلاقیں 3 طہروں میں متواتر دی جائیں۔ یہ طہر میں ایک طلاق دیے، اس کے بعد جو طہر آ رہا اس میں اور ایک طلاق دے دیے، اس کے بعد تیسرا طہر آیا تو تیسری طلاق دے دیے۔ ایک صورت تو یہ ہے 3 متواتر طہروں میں 3 طلاقیں دینا۔ دوسری صورت ایک ہی طہر میں 3 طلاقیں دینا، ایک ہی طہر میں 3 طلاقیں دینا۔ تیسری صورت ایک ہی لفظ میں 3 طلاقیں دی جائیں، جیسے زید ہندا کو بولا تجھے 3 طلاق، تو ایک ہی جملے میں 3 طلاقیں ہو گئیں، یا ایک طہر میں 3 طلاق دے، یعنی تینوں طلاقیں الگ الگ بولے مگر زمانہ ایک ہی ہو، جیسے زید ہندا کو بولا تجھے طلاق تجھے طلاق تجھے طلاق، تو یہاں یہ الفاظ جدا جدا ہو گئے، 3 طہر ایک ہی ہے۔ یہ ہے کہ 3 طہروں میں متواتر 3 طلاقیں دے، یہ مہینے میں ایک طلاق دیا، وہ مہینے میں طہر آیا دوسری طلاق دیا، لیکن بیچ میں طہر کوئی خالی نہیں جانا، مسلسل دینا۔
ان تینوں صورتوں کی طلاق کو طلاق مغلظہ بولتے ہیں۔ ایسی عورت طلاق دینے والے مرد پر فوری طور پر اسی وقت حرام ہو جاتی ہے۔ اب یہ عورت اس پہ حرام ہو گئی، اب یہ مرد اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتا۔ ہاں، نکاح کرنے کی ایک ہی صورت ہے، یہ عورت عدت گزارے، عدت گزارنے کے بعد یہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح کر لے اپنی مرضی سے، وہ دوسرا شوہر اس کے ساتھ صحبت کرے، اس کے ساتھ صحبت کرے، پھر اگر دوسرا شوہر مر جائے یا کسی باہمی اختلاف کی بنیاد پر دوسرا شوہر اس کو طلاق دے دے، اب یہ اکیلی ہو گئی۔ اب اس کا اگر جی چاہے، یہ رضامند ہو عورت، جب پہلا شوہر اس سے نکاح کر سکتا ہے، ورنہ 3 طلاق دینے کے بعد نکاح کی کوئی گنجائش، اور اسی صورت کو شریعت میں حلالہ کہتے ہیں۔ حلالہ اس لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ حلالے کا مطلب یہی ہے کہ وہ اپنے چین سے زندگی گزارے گی دوسرے شوہر کے ساتھ، اب اتفاق سے وہ شوہر مر گیا یا وہ بھی طلاق دے دیا، تو پھر اب یہ راضی ہے پہلے شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے، تو یہ اس سے نکاح کر سکتی ہے۔ تو طلاق مغلظہ ہم نے ذکر کی کہ 3 متواتر طہروں میں 3 طلاقیں دینا، یا ایک طہر میں 3 طلاق دینا، یا ایک لفظ میں 3 طلاق بولنا، یہ طلاق مغلظہ۔ یہ بولتے ہی مرد کے اوپر وہ عورت حرام ہو گئی، جب تک وہ دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے، وہ اس سے صحبت نہ کرے، پھر اسے طلاق نہ دے، پھر وہ رضامند ہو، جب وہ پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے۔ طلاق مغلظہ کا حکم یہ ہے کہ فوراً اس کے نکاح سے ہمیشہ کے لیے نکل گئی، اور عدت کے اندر بھی وہ اجنبیہ کی طرح ہوگی، اور جو ہے پھر سے اگر وہ اس کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے تو بھی نہیں بنا سکتا۔ البتہ اتنی گنجائش شریعت نے رکھی ہے کہ اس عورت کی عدت گزرنے کے بعد اس کا نکاح کسی اور مرد سے ہو جائے، ان دونوں میں صحبت بھی ہو، پھر دوسرا شوہر کسی دلیل سے اسے طلاق دے دیا ہو، یا اس کا انتقال ہو جائے۔ کسی دلیل کا مطلب کسی وجہ سے، کوئی شرعی جائز وجہ ہو یا آپسی اختلافات ہو جائیں، اب وہ عدت گزار لے، اب شوہر اول سے اپنی جو ہے نیا نکاح کر سکتی ہے، لیکن اس عورت کی نیت عقد ثانی کے وقت حلالی کی ہو تو وہ شوہر ثانی دونوں گناہگار ہوں گے۔ یعنی عورت صرف اس لیے نکاح کرے دوسرے آدمی سے کہ اس سے نکاح کر کے میں طلاق لیتی ہوں، پھر پہلے والے کے پاس جاتی ہوں، تو پھر یہ دونوں گناہگار ہیں۔ یہ آدمی بھی گناہگار، یعنی اگر وہ راضی ہو گیا انہیں اس لیے نکاح کرا انہیں کہ میں 1 رات گزار لوں گا، اس کے بعد اس کو چھوڑ دوں گا، اس لیے اگر اس نے نکاح کیا تو وہ بھی گناہگار ہے۔ تو یہ تو بظاہر ایک دم بدکاری ہے، یہ کہ پیسے دے کے جو گناہ کرے سرکا ہے، جو مہر ہے وہ پیسہ ہو گیا۔ یہ نیت نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے کہ اگر مثلا اس کا انتقال ہو جائے، اب یہ عورت بے سہارا رہ گئی، پہلے آدمی سے نکاح ہو سکتا ہے، اب دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کرنا ضروری کیوں ہے؟ اس میں ضروری اس لیے ہے تاکہ استبراء رحم ہو جائے، پہلے شوہر کا جو اثر تھا وہ دور ہو جائے، اور نسب کا تحفظ شریعت میں بہت اہم ہے۔ نسب کا تحفظ بہت اہم ہے۔ اگر پہلے شوہر کے نطفے کا کوئی بھی ذرہ سے رحم میں اگر باقی رہا اور پھر دوسرے شوہر سے نے نکاح کر لی، اب اولاد کس کی ہے پتہ نہیں چل پائیں گا۔ تو یہ خاندانی عزت و شرافت کی بنیاد ہوتی ہے، نسب کی پاکیزگی۔ اگر انسانوں میں بھی باپ کا پتہ نہ ہو تو پھر انسان میں حیوان میں کوئی فرق نہیں۔ جیسے جانوروں میں باپ کا آتا پتہ نہیں رہتا ہے، اگر انسان بھی ایسی زندگی گزارنے لگیں تو پھر انسان اور حیوان کی زندگی میں کوئی فرق اور امتیاز باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے شریعت نے یہ احکام دیے۔ اب ایک اور یہ باتیں ہمیں ذکر کر دیں، رجت کا بیان یہاں باب تھا، لیکن رجت سے ہی متصل جو ہے طلاق مغلظہ کا حکم بھی بیان ہو گیا۔ اب یہاں پر کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو باضابطہ تفصیل کے ساتھ ذکر کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کا اختیار مرد کو کیوں دیا ہے، اور اس حوالے سے آج کے یعنی دور حاضر میں کافی جو ہے لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ طلاق کا حق مرد کو کیوں ہے، عورت کو کیوں نہیں ہے، حالانکہ وہ لوگ شریعت اسلام کو گہرائی سے جانتے نہیں ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جو ہے اس سلسلے میں ہم معروضات پیش کریں گے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.